اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 1۔ تفسیر ابن کثیر۔ اور جگہ فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ سورہ فاطر آیت نمبر 6۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو، وہ اپنی جماعت کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنمی ہو جائیں۔ اور جگہ فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 50۔ کیا تم اس شیطان سے اور اس کی ذریات سے دوستی کرتے ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ تو تمہارا دشمن ہے، یاد رکھو ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ یہی ہے جس نے قسم کھا کر ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو اب خیال کر لیجئے کہ ہمارے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ ہمارے لیے تو وہ حلف اٹھا کر آیا ہے، فرمان ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 98 اور 99۔ جب قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے پناہ طلب کر لیا کرو شیطان راندے ہوئے سے۔ ایماندار توکل والوں پر اس کا کوئی زور نہیں، اس کا زور تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی رکھیں اور اس کو اللہ کے ساتھ شریک کریں۔ قاریوں کی ایک جماعت تو کہتی ہے کہ قرآن پڑھ چکنے کے بعد اعوذ پڑھنی چاہیے۔ اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو قرآن کے طرز بیان پر عمل، دوسرے عبادت کے بعد کے غرور کا توڑ۔ ابو حاتم سجستانی نے اور ابن فلوفہ نے حمزہ کا یہی مذہب نقل کیا ہے، جیسا کہ ابو القاسم یوسف بن علی بن جنادہ نے اپنی کتاب العبادۃ الکامل میں بیان کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے، لیکن سند غریب ہے۔ رازی نے اپنی تفسیر میں اسے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ ابراہیم نخعی داؤد ظاہری کا بھی یہی قول ہے۔ قرطبی نے امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب بھی یہی بیان کیا ہے، لیکن ابن العربی اسے غریب کہتے ہیں۔ ایک مذہب یہ بھی ہے کہ اول و آخر دونوں مرتبہ اعوذ پڑھے تاکہ دونوں دلیلیں جمع ہو جائیں، اور جمہور علماء کا مشہور مذہب یہ ہے کہ تلاوت سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہیے تاکہ وسوسے دور ہو جائیں۔ تو ان بزرگوں کے نزدیک آیت کے معنی جب پڑھے تو یعنی جب پڑھنا چاہے تو ہو جائیں گے، جیسا کہ آیت اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم سورہ مائدہ آیت نمبر 6، یعنی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لیا کرو، کہ معنی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو کہ ہیں۔ حدیثوں کی روح سے بھی یہی معنی ٹھیک معلوم ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے، پھر فرماتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھ کر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے، پھر فرماتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفسہ ونفخہ۔ سنن اربعہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس باب میں سب سے زیادہ مشہور یہی ہے۔ حمزہ کے معنی گلا گونٹنے کے اور نفخہ کے معنی تکبر اور نفسہ کے معنی شعر گوئی کے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں یہی معنی بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوتے ہی 3 مرتبہ اللہ اکبر کبیراً، 3 مرتبہ الحمدللہ کثیراً اور 3 مرتبہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلا پڑھتے، پھر یہ پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان من حمزہ ونفخہ ونفسہ۔ ابن ماجہ میں اور سند کے ساتھ یہ روایت مختصر بھی آئی ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 3 مرتبہ تکبیر کہتے، پھر 3 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ ہی کہتے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آخر تک پڑھتے۔ مسند ابو یعلا میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 شخص لڑنے جھگڑنے لگے، غصے کے مارے ایک کے نتنے پھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے
تو اس کا غصہ بھی جاتا رہے۔ نسائی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیل میں بھی اسے روایت کیا ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے۔ اس کی ایک روایت میں اتنی زیادتی اور بھی ہے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے اس کے پڑھنے کو کہا، لیکن اس نے نہ پڑھا اور اس کا غصہ بڑھتا ہی گیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ زیادتی والی روایت مرسل ہے، اس لیے کہ عبد الرحمن ابو لیلہ جو سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے اسے روایت کرتے ہیں، ان کا سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنا ثابت نہیں، بلکہ معاذ ان سے 20 برس پہلے فوت ہو چکے تھے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ شاید عبد الرحمن نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سنا ہو، وہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں، اور اسے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ تک پہنچایا ہو، کیونکہ اس واقعے کے وقت تو بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی میں بھی مختلف سندوں اور مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے۔ استعاذہ کے متعلق اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، یہاں سب کو جمع کرنے سے طول ہوگا۔ ان کے بیان کے لیے اذکار و وظائف، فضائل و اعمال کے بیان کی کتابیں ہیں، واللہ عالم۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب سب سے پہلے وحی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پہلے اعوذ پڑھنے کا کہا۔ تفسیر ابن جریر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ پہل جب جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے تو فرمایا اعوذ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورۃ العلق، آیت نمبر 1۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے سورت جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی معرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی یہی ہے، لیکن یہ اثر غریب ہے اور اس کی اسناد میں ضعف اور انقطاع ہے۔ ہم نے اسے صرف اس لیے بیان کیا ہے کہ معلوم رہے، واللہ عالم۔ مسئلہ اعوذ پڑھنا واجب یا مستحب؟ جمہور علماء کا قول ہے کہ اعوذ پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں کہ اس کے نہ پڑھنے سے گناہ ہو۔ عطا بن ابو رباح کا قول ہے کہ جب کبھی قرآن پڑھے استعاذہ کا پڑھنا واجب ہے، خواہ نماز میں ہو خواہ غیر نماز میں۔ امام راضی نے یہ قول نقل کیا ہے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لینے سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ عطا رحمہ اللہ کے قول کی دلیل آیت کے ظاہری الفاظ ہیں، کیونکہ اس میں فاستعذ امر ہے اور عربیت کے قواعد کے لحاظ سے امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر ہمیشگی کرنا بھی وجوب کی دلیل ہے، اور اس سے شیطان کا شر دور ہوتا ہے اور اس کا دور کرنا واجب ہے، اور جس چیز سے واجب پورا ہوتا ہو وہ بھی واجب ہو جاتی ہے، اور استعاذہ زیادہ احتیاط والا ہے۔ وجوب کا طریقہ یہ بھی ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ اعوذ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر واجب نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ فرض نماز میں اعوذ نہ پڑھے اور رمضان شریف کی اول رات کی نماز میں اعوذ پڑھ لے۔ مسئلہ اعوذ پڑھنے کا وقت اور مقام۔ امام شافعی رحمہ اللہ املا میں لکھتے ہیں کہ اعوذ زور سے پڑھے اور اگر پوشیدہ پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور میں لکھتے ہیں کہ بلند اور آہستہ پڑھنے میں اختیار ہے، اس لیے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوشیدہ پڑھنا اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اونچی آواز سے پڑھنا ثابت ہے۔ پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں میں اعوذ پڑھنے میں امام شافعی کے دو قول ہیں، ایک مستحب ہونے اور دوسرا مستحب نہ ہونے کا، اور ترجیح دوسرے قول کو ہی ہے، واللہ عالم۔ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لینا امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہم کے نزدیک تو کافی ہے، لیکن بعض کہتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، شیطان ان للہ هو السمیع العلیم پڑھے۔ سورہ اور اوزاعی۔ سورہ اور اوزاعی کا یہی مذہب ہے۔ بعض کہتے ہیں فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ آیت کے پورے الفاظ پر عمل ہو جائے اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث پر عمل ہو جائے جو پہلے گزر چکی، لیکن جو صحیح حدیثیں پہلے گزر چکیں وہی اتباع میں اولا ہیں، واللہ عالم۔
نماز میں اعوذ کا پڑھنا ابو حنیفہ اور محمد رحمہ اللہ علیہم کے نزدیک تو تلاوت کے لیے ہے اور ابو یوسف کے نزدیک نماز کے لیے ہے، تو مقتدی کو بھی پڑھ لینا چاہیے، اگرچہ وہ قرات نہیں پڑھے گا، اور عید کی نماز میں بھی پہلی تکبیر کے بعد پڑھ لینا چاہیے۔ جمہور کا مذہب ہے کہ عید کی تکبیر کل کہہ کر پھر اعوذ پڑھے، پھر قرات پڑھے۔ اعوذ میں عجیب و غریب فوائد ہیں، واہی تباہی باتوں سے منہ میں جو ناپاکی ہوتی ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے اور منہ کلام اللہ کی تلاوت کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کرنی ہے اور اس کی عظیم الشان قدرتوں کا اقرار کرنا ہے، اور اس باطنی کلے ہوئے دشمن کا مقابلہ ہو سکتا ہے، اور احسان اور سلوک سے اس کی دشمنی دفع ہو سکتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی ان 3 آیتوں میں ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ اور جگہ ارشاد الہی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 65، یعنی میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں۔ رب کی وکالت ذمہ داری کی نفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کے مقابلے میں اپنے پاک فرشتے بھیجے اور انہیں نیچا دکھایا۔ یہ یاد رکھنے کے قابل امر ہے، جو مسلمان کافروں کے ہاتھ سے مارا جائے وہ شہید ہے، لیکن جو اس باطنی دشمن شیطان کے ہاتھ سے مارا جائے وہ راندہ درگاہ ہے۔ جس پر کفار غالب آ جائیں وہ اجر پاتا ہے، لیکن جس پر شیطان غالب آ جائے وہ ہلاک و برباد ہوتا ہے، چونکہ شیطان انسان کو دیکھتا ہے اور انسان اسے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے قرآنی تعلیم ہوئی کہ اس کے شر اس کی یاد کے ذریعے پناہ چاہو، کہ اس کے شر سے اس کی یاد کے ذریعے پناہ چاہو، اسے دیکھتا ہے اور یہ اسے نہیں دیکھ سکتا۔ فصل اعوذ پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کرنا ہے اور ہر برائی والے کی برائی سے اس کے دامن میں پناہ طلب کر آتا ہے۔ استعاذہ کے معنی برائی کے دفع کرنے کے ہیں اور الاعاذہ کے معنی بلائی حاصل کرنے کے ہیں۔ المتنبہ کا شعر ہے، یا من اعوذ به فیما اولملہ ومن اعوذ به ممن احاذرہ لا یجبر الناس عزما انت کاسرہ ولا یحیدون عزما انت جابرہ۔ اے وہ پاک ذات جس سے میری تمام امیدیں وابستہ ہیں، اور اے وہ پروردگار تمام برائیوں سے میں اس کی مدد کے ذریعے پناہ لیتا ہوں۔ جسے وہ توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑ دے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اعوذ کے معنی یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے پناہ لیتا ہوں کہ شیطان رجیم مجھے دین و دنیا میں کوئی ضرر نہ پہنچا سکے۔ جن احکام کی بجاوری کا مجھے حکم ہے ایسا نہ ہو کہ میں ان سے رک جاؤں، اور جن کاموں سے مجھ کو منع کیا گیا ہے ایسا نہ ہو کہ مجھ سے وہ بد افعال سرزد ہو جائیں، کہ ظاہر ہے کہ شیطان سے بچانے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے انسانوں کے شر سے محفوظ رہنے کی تو ترکیب و سلوک و احسان وغیرہ بتلائی، اور شیطان کے شر سے بچنے کی صورت یہ بتلائی کہ ہم اس ذات پاک کے ذریعے پناہ طلب کریں، اس لیے کہ نہ تو اسے رشوت دی جا سکے، نہ وہ بلائی اور سلوک کے سبب اپنی شرارت سے باز آئے۔ اس کی برائی سے بچانے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تینوں پہلی آیتوں میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے، وَذِلْ عَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، سورۃ الاعراف 199، اور سورہ مومنون میں ہے، ادفع بالتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 96 سے 98، اور سورہ حامیم سجدہ میں ہے، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، سورہ فصلت آیت 34 سے 36۔ ان تینوں آیتوں کا مفصل بیان اور ترجمہ پہلے گزر چکا ہے۔ لفظ شیطان شطن سے بنا ہے، اس کے لفظی معنی دوری کے ہیں، چونکہ یہ مردود بھی انسانی طبیعت سے دور ہے بلکہ ہر بلائی سے بعید ہے، اس لیے اسے شیطان کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شات سے مشتق ہے، اس لیے کہ وہ آگ سے پیدا شدہ ہے، اور شات کے معنی یہی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ معنی کی روح سے تو دونوں ٹھیک ہیں، لیکن اول زیادہ صحیح ہے۔ عرب شاعروں کے شعر بھی اس کی تصدیق میں کہے گئے ہیں۔ امیہ بن ابو سلط اور نابغہ کے شعروں میں بھی یہ لفظ شطن سے مشتق ہے، جو دور ہونے کے معنی میں مستعمل ہے۔ سیبویا کا قول ہے کہ جب کوئی شیطان کام کرے تو عرب کہتے ہیں
تشیطنا فلان، یہ نہیں کہتے کہ تشیط فلان، اس سے ثابت ہوتا ہے یہ لفظ شات سے نہیں بلکہ شطن سے ماخوذ ہے، اور اس کے صحیح معنی بھی دوری کے ہیں، جو جن و انس و حیوان سرکشی کرے اسے شیطان کہہ دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، سورۃ الانعام آیت نمبر 112۔ یعنی اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن شیاطین جن و انس کیے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے دھوکے کی بناوٹی باتیں پہنچاتے رہتے ہیں۔ مسند احمد میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے ابو ذر، جنات اور انسان کے شیطانوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے پناہ طلب کرو۔ میں نے کہا، کیا انسان میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ صحیح مسلم شریف میں انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو عورت، گدھا اور کالا کتا توڑ دیتا ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، سرخ زرد کتوں میں سے کالے کتے کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کالا کتا شیطان ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ترکی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، وہ ناز و خرام سے چلتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسے مارتے پیٹتے بھی ہیں، لیکن اس کا اکڑنا اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ اتر پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں، تم تو میری سواری کے لیے کسی شیطان کو پکڑ لائے۔ میرے نفس میں تکب آنے لگا، چنانچہ میں نے اسی سے اتر پڑنا ہی مناسب سمجھا۔ رجیم فاعل کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے، یعنی وہ محروم ہے، یعنی ہر بلائی سے دور ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، سورۃ الملک آیت 5۔ ہم نے دنیا کے آسمانوں کو ستاروں سے مزین کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے رجم بنایا۔ إِنَّ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، سورہ صافات آیت نمبر 6 سے 10۔ یعنی ہم نے آسمان دنیا کو تاروں سے زینت دی اور ہر سرکش شیطان سے بچاؤ بنایا۔ وہ اعلیٰ فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے اور ہر طرف سے مارے جاتے ہیں، بگانے کے لیے، اور لازمی عذاب ان کے لیے ہے جو ان میں سے کوئی بات اچک کر بھاگتا ہے، اس کے پیچھے ایک چمکیلا شعلہ لگ جاتا ہے۔ اور جگہ ارشاد ہے، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، سورۃ الحجر آیت نمبر 16 سے 18۔ یعنی ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے زینت دی، اور اسے ہر راندے ہوئے شیطان سے ہم نے محفوظ کر لیا، مگر جو کسی بات کو چرا لے جائے اس کے پیچھے چمکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ اسی طرح کی اور آیتیں بھی ہیں۔ رجیم کے ایک معنی راجم کے بھی کیے گئے ہیں، چونکہ شیطان لوگوں کو وسوسوں سے اور گمراہیوں سے رجم کرتا ہے، اس لیے اسے رجیم یعنی راجم کہتے ہیں۔ بسم اللہ سورہ نمل کی ایک آیت یا صحابہ رضی اللہ عنہم نے اللہ کی کتاب کو اسی یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ علماء کا اتفاق ہے کہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کی ایک آیت ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ ہر سورت کے شروع میں خود مستقل آیت ہے، یا ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے جو اس کے شروع میں لکھی گئی ہے، یا ہر سورت کی آیت کا جزو ہے، یا صرف سورہ فاتحہ ہی کی آیت ہے اور دوسری صورتوں کی نہیں، صرف ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے اور خود آیت نہیں ہے۔ علماء سلف اور خلف کا ان آراء میں اختلاف چلا آتا ہے، ان کی تفصیل اپنی جگہ پر موجود ہے۔ سنن ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورتوں کی جدائی نہیں جانتے تھے جب تک آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوتی تھیں۔ سنن ابی داؤد 788، قال الشیخ البانی صحیح۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں بھی ہے، مستدرک حاکم 231 جلد 1۔ ایک مرسل حدیث میں یہ روایت سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے۔ چنانچہ صحیح ابن خزیمہ میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کے شروع میں نماز میں پڑھا اور اسے ایک آیت شمار کیا۔ ابن خزیمہ 493 ضعیف، لیکن اس کے ایک راوی عمر بن ہارون بلخی ضعیف ہیں۔ اسی مفہوم کی ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ دارقطنی 312 جلد 1 ضعیف۔ سیدنا علی، سیدنا ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، عطا، طاؤس، سعید بن جبیر، مکحول اور زہری رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ بسم اللہ ہر صورت کے آغاز میں ایک مستقل آیت ہے، سوائے سورہ برات کے۔ ان صحابہ اور تابعین کے علاوہ عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور اسحاق بن راہویہ اور ابو عبیدہ قاسم بن سلام رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ البتہ امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ نہ تو سورہ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور صورت کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی تو ایک آیت ہے لیکن کسی اور صورت کی نہیں۔ ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ہر صورت کے اول کی آیت کا حصہ ہے، لیکن یہ دونوں قول غریب ہیں۔ داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہر صورت کے اول میں بسم اللہ ایک مستقل آیت ہے، صورت میں داخل نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بھی یہی روایت ہے، اور ابو بکر رازی رحمہ اللہ نے ابو حسن کرخی رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب بیان کیا ہے، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بڑے پایہ کے ساتھی تھے۔ یہ تو تھی بحث بسم اللہ کے سورہ فاتحہ کی آیت ہونے یا نہ ہونے کی۔ صحیح مذہب یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کہیں قرآن پاک میں یہ آیت شریفہ ہے وہاں مستقل آیت ہے، واللہ عالم۔ مترجم: بسم اللہ بآواز بلند یا دبی آواز سے؟ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا اسے بآواز بلند پڑھنا چاہیے یا پست آواز سے۔ جو لوگ اسے سورہ فاتحہ کی آیت نہیں کہتے وہ تو اسے بلند آواز سے پڑھنے کے بھی قائل نہیں۔ اسی طرح جو لوگ اسے سورہ فاتحہ سے الگ ایک آیت مانتے ہیں وہ بھی اس کی پست آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں۔ رہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ہر صورت کے اول سے ہے، ان میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا تو مذہب ہے کہ سورہ فاتحہ اور ہر صورت سے پہلے اسے اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ صحابہ، تابعین اور مسلمانوں کے مقدم و مؤخر امامین کی جماعتوں کا یہی مذہب ہے۔ صحابہ میں سے اسے اونچی آواز سے پڑھنے والے سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابن عمر، سیدنا ابن عباس، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ بہقی رحمہ اللہ اور ابن عبد البر رحمہ اللہ نے سیدنا عمر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما سے بھی روایت کیا، اور سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم سے بھی غریب سند سے امام خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے۔ تابعین میں سے سعید بن جبیر، اکرمہ، ابو قلابہ، زہری، علی بن حسن، ان کے لڑکے محمد، سعید بن مسیب، عطا، طاؤس، مجاہد، سالم، محمد بن کعب قرظہ، عبید، ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم، ابو وائل ابن سیرین، محمد بن منقدر، علی بن عبداللہ بن عباس، ان کے صاحبزادے محمد نافع ابن عمر کے مولا زید بن اسلم، عمر بن عبدالعزیز، ارزق بن قیس، حبیب بن ابی ثابت، ابو شعتن، مکحول، عبداللہ بن معقل بن مقرن، اور بروایت بہقی عبداللہ بن صفوان، محمد بن حنفیہ، اور بروایت ابن عبد البر عمرو بن دینار رحمہم اللہ، سب کے سب ان نمازوں میں جن میں قرات اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ ایک دلیل تو اس کی یہ ہے کہ جب یہ آیت سورہ فاتحہ میں سے ہے تو پھر پوری سورت کی طرح یہ بھی اونچی آواز سے ہی پڑھنی چاہیے۔ علاوہ ازیں سنن نسائی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم میں مروی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور قرات میں اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھی، اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں مشابہ ہوں۔ سنن نسائی 906۔
تخریج دار الدعوہ صحیح۔ اس حدیث کو دار قطنی، خطیب اور بہقی وغیرہ نے صحیح کہا ہے۔ ابو داؤد و ترمذی میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرتے تھے۔ سنن ترمذی 245۔ قال الشیخ البانی ضعیف الاسناد۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث ایسی زیادہ صحیح نہیں۔ مستدرک حاکم میں انہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھتے تھے۔ مستدرک حاکم 208 جلد 1 ضعیف جدہ۔ امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ مستدرک حاکم میں انہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھتے تھے۔ مستدرک حاکم 208 جلد 1 ضعیف جدہ۔ امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز قرات صحیح بخاری میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کس طرح تھی؟ فرمایا کہ ہر کڑے لفظ کو آپ لمبا کر کے پڑھتے تھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سنائی۔ بسم اللہ پر مت کیا، الرحمن پر مت کیا، الرحیم پر مت کیا۔ صحیح بخاری 5046۔ مسند احمد، سنن ابو داؤد، صحیح ابن خزیمہ اور مستدرک حاکم میں سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر رکتے تھے اور آپ کی قرات الگ الگ ہوتی تھی، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ٹھہر کر الحمدللہ رب العالمین، پھر ٹھہر کر الرحمن الرحیم، پھر ٹھہر کر مالک یوم الدین۔ سنن ترمذی 2927۔ قال الشیخ البانی صحیح۔ دار قطنی اسے صحیح بتاتے ہیں۔ امام شافعی امام حاکم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں نماز پڑھائی اور بسم اللہ نہ پڑھی تو جو مہاجر اصحاب رضی اللہ عنہم وہاں موجود تھے انہوں نے ٹوکا، چنانچہ پھر وہ جب نماز پڑھانے کو کھڑے ہوئے تو بسم اللہ پڑھی۔ مسند شافعی 80 جلد 1 حسن۔ غالباً اتنی ہی احادیث و آثار اس مذہب کی حجت کے لیے کافی ہیں، باقی رہے اس کے خلاف آثار، روایات، ان کی سندیں، ان کی تعلیل، ان کا ضعف اور ان کی تقاریر وغیرہ، ان کا دوسرے مقام پر ذکر اور ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ کو زور سے نہ پڑھنا چاہیے۔ خلفائے اربعہ اور عبداللہ بن معقل رضی اللہ عنہم تابعین اور بعد والوں کی جماعتوں سے یہ ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام ثوری، امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مذہب ہے۔ انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے صفحہ نمبر 5 سے۔